جب ایک اسٹوڈنٹ کلاس روم میں ایگزامینیشن ہال میں نقل کرتا ہے نا اور ڈرتا نہیں ہے کہ اللہ تو میرا رب ہے، تو اس پرچے کے بعد 1000 دفعہ نفل پڑے اس کا کوئی فائدہ۔ ایمان کی طاقت ابھی سے اپنے وجود میں لے آئے تو فرشتے نازل ہونا شروع ہو جائیں گے، آپ پہ فرشتے نازل ہونا شروع ہو جائیں گے، خلیفۃ اللہ فی الارض بن جاؤ گے۔ یہ اللہ کے سامنے بو ڈاؤن کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ کام کرو جو اللہ راضی ہوتا ہے، اور ہر اس کام کو نہ کرو کیونکہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، بے شک کوئی تمہیں نہیں دیکھ رہا۔ جب یہ پاور تمہارے وجود کے اندر بلٹ ہو گئی، پھر خدا تم سے خود پوچھے گا بتا تیری رضا کیا ہے۔ اقبال نے اس کنسپٹ کو خودی کا لفظ دیا ہے، خودی۔ پھر تم کسی کی پرواہ نہیں کرتے، بے شک گھسے پٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے تم نے، بے شک کھانے کا ایک ناولہ تمہارے پاس نہیں ہے، بے شک 1000 غم ہو، لیکن زباں و دل کی رفیق ازل سے رہا یہی قلندروں کا طریق۔ اب ابد سے آدم علیہ السلام سے ابھی تک قلندر جو تھے، اللہ پہ یقین لانے والے لوگ جو تھے، وہ صرف اللہ سے ڈرتے تھے اور اسی لیے اپنے معاملات کو ٹھیک رکھتے تھے، اس میں یہ قلندرانہ فطرت ازل سے کہ جو اس کے دل میں ہے، مطلب دل میں کہہ دیا اللہ اکبر، اے اللہ تو میرا رب، صرف تمہارے سامنے ہم سجدہ کریں گے، تو پھر زبان پر بھی ادا کرتے ہیں۔ ایسا نہیں کرتے کہ 5 وقت پڑھتے ہیں نماز لیکن بعد میں اللہ کو سپیریئر طاقت نہیں مانتے۔ اگر کسی نے امریکہ کا ویزا دے دیا تو پھر اللہ کی پرواہ نہیں کرتے۔ جس نوجوان میں یہ خودی کا طاقت بلٹ اپ ہوا، خدا کی قسم یہ پورا نظام اس کے کنٹرول میں آ جائے گا، راز کن فکاں بن جائے گا۔ اقبال اس کو راز کن فکاں کہتے ہیں کہ کن فیکون کا راز۔ اللہ نے کہا دنیا بن جائے، کن فیکون کہتے ہیں نا، بن گئی پوری دنیا۔ یہ پوری دنیا تمہارے کنٹرول میں آ سکتی ہے اگر تم نے پاور آف خودی کو بلٹ کیا۔ تو راضی کن فکاں ہے، اپنی آنکھوں پر آیا ہو جا، تم اس پوری دنیا کے بننے کا راز ہو، اپنے آپ پر آیا ہو جاؤ، اپنے آپ کو جانو، خودی کا ترجمہ ہو جا، خودی کا رازداں ہو جا، خدا کا ترجمہ ہو جا، خودی میں کرو اور اللہ کا ترجمان بن جاؤ۔ اب زمین پر جو کچھ ہوگا اللہ فیصلہ کرے گا، تمہاری زبان سے ادا ہوگا، تقدیریں لوگوں کی بدلے گی۔ اور اسلامی تاریخ میں جب جب مسلمانوں پر کہیں پر کوئی سخت وقت آیا ہے، اللہ نے یہ 5ویں کوالٹی والے لوگوں کو بھیجا ہے اور ان کے ہاتھوں سے پھر تقدیریں بدلی۔ یہ کوالٹی طارق میں تھی، خالد میں تھی، ٹیپو سلطان میں تھی، نور الدین زنگی میں تھی، سلطان صلاح الدین ایوبی میں تھی، امام شامل میں تھی، عمر مختار میں تھی، اس طرح محمد بن قاسم میں تھی، اور 20ویں صدی کے آغاز اور 21ویں صدی میں یہ طاقت اللہ نے اقبال کو دی اور اس نے اپنے قلم کے ذریعے امانتاً آپ کے حوالے کر دی۔ خودی کی خلوتوں میں کبری ہے، یہ خودی کی جنتوں میں مصطفی ہے، زمین و آسمان کرسی بارش خودی کی زد میں ساری خدائی ہے۔ یہ پورا نظام اس خودی کے کنٹرول میں ہے اگر یہ طاقت اپنے اندر بلٹ اپ کیا تو پھر کسی چیز کی پرواہ، پھر تم مرد آزاد بن جاؤ گے، پرسرار بن جاؤ گے، پھر تم مومن کی فراست سے دیکھو گے، تمہاری تیسری نظر بن جائے گی، صاحب نگاہ بن جاؤ گے، پھر تمہاری آذان سے پوری کائنات لرزے گی۔ وہ سحر جس سے لرزتا ہے شمستانی وجود ہوتی ہے بندے مومن کی آذان سے پہلا، بندے مومن کی آذان سے پورا کائنات پر وجود لرز، پھر ہتھیاروں کی ضرورت نہیں پڑتی ایسے لوگوں کو۔ بے حیائی اس نوجوان کے قریب آ ہی نہیں سکتی جس کے اندر ایمان کی طاقت، اللہ کا خوف موجود ہو۔ بے حیائی جب ان کے قریب نہیں آتی، اس کی نظر صاف ہوتی ہے، جب اس کی نظر صاف ہوتی ہے اللہ ان کا راستہ بناتا ہے، اور پھر ان کے ہاتھوں سے ایسے ناقابل یقین کارنامے ہو جاتے ہیں کہ 313 میدان میں اترتے ہیں، 1000 کو شکست دیتے، 40 بندے آتے ہیں، اندلوسیہ کو فتح کرتے ہیں، سلطان محمد فاتح قسطنطین کو فتح کرتے ہیں، چھوٹا سا کئی قبیلہ، ریزریکشن خلافت عثمانیہ جب وجود میں آتی ہے، چھوٹا سا کئی قبیلہ، ارد گرد مسائل میں پنسے ہوئے لوگ، ایک طرف سے ٹیمپلر ہے، دوسری طرف سے کروسیڈر ہے، سامنے سے منگول ہے، آپس میں ٹوٹ ٹوٹ کا سازشوں کا شکار ہے۔ ایک نوجوان الطغرل اس راز کو پا لیتا ہے، اس قبیلے کو اٹھا کر اوٹومن امپائر جیسے عظیم ترین سلطنت کی بنیاد رکھتے
کچھ بھی نہیں ہے کھانے کو اور پہننے کو اور لڑنے کو، پھر بھی اللہ ان کی نصرت فرماتا ہے. یہ جو فرشتے نازل ہونے کا کنسیپٹ ہے نا، یہ ایسے نہیں ہوں گے کہ گھوڑوں پہ نازل ہو جائیں گے اور ان کے ہاتھوں میں تلواریں ہوں گی اور تمہاری گردنیں اتارے گی اور آپ کو نظر آئے گی فرشتے آسمان سے آئے گے. وہ فطرت، قدرت خود بخود اسباب کو ایسے سیٹ کرتی ہے آپ کے لیے کہ تم کن فیکون کے راز بن جاتے ہو، ساری خدائی تمہارے کنٹرول میں آ جاتی ہے. تم پھر اللہ کی نظر اور ان کی زبان اور ہاتھ بن جاتے ہو، پھر خود ہی سے خدا کا ایک منزل. یہ اللہ کے درویش سے لوگ ایسے ہی تھے. رحمان بابا کی یہی کوالٹی تھی. ہر قدم تراش پورے رسی مانی دلے میں رفتار درویشانوں. اقبال بھی اسی کنسیپٹ کے امین تھے. آج کے دور میں بھی موجود ہے ایسے اللہ کے ولی، ایسے اللہ کے پاک باز لوگ. اگر تم اس کم عمری میں اس راز کو جان گئے، پھر تمہارے دماغ سے اللہ ایسے سوچ اور ایسے تخیل کو نکالے گا جو ان لمیٹڈ باؤنڈریز کو افیکٹ کرے گا. اور میں آپ کو ایک زندہ مثال بچے کی دیتا ہوں. یہ 8 سال کی عمر میں اس فیلنگز اور ان احساسات سے گزر رہا ہے، اس لیے پوری دنیا میں لوگ ان کے قدموں کی چاپ کے پیچھے گھوم رہے ہیں. پوری دنیا میں، پوری دنیا سے افر ہوئی. ہم امریکہ لے کر جاتے ہیں، کینیڈا لے کر جاتے ہیں، آسٹریلیا لے کر جاتے ہیں، یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. کہتے ہیں یا اللہ تو میرا رب، میں صرف تمہارے سامنے جواب دے ہوں، باقی کسی سب کچھ لات مار کے کہیں دے کے پاکستان کے لیے کام کر. سمجھے؟ تو یہ 5ویں کوالٹی تو ضرور اپنے اندر پیدا کرے. پہلی کوالٹی ہے آپ میں، دوسری پیدا کرے سکھانے والے عمل. اور سکھانا صرف الفاظ سے نہیں، اپنی وجود میں امپلیمنٹ کرو اور اپنی انسپریشن سے لوگوں کو تبدیل کرو. تیسری بات یہ ہے کہ کماؤ، خواہ فائنینشلی ہو، خواہ وہ کسی کے دل میں آپ کی پازیٹیو سوچ کی ہو. چوتھی کوالٹی، علم کو صرف کلاس روم اور دستگاہ تک محدود نہ کرو. علم ہر جگہ پہ موجود ہے، لیکن اپنے اندر یہ 2 کوالٹیز لے کر آؤ. اپنے آپ کو انالیٹیکل بناؤ، کریٹیکل بناؤ. کبھی بھی کوئی بھی بات بغیر تحقیق کے آگے نہ بڑھاؤ. کوئی بھی چیز اپنی ذات پر تب امپلیمنٹ کرو جب تم اس کی آبزرویشن کرو اور اس کی کریٹیکل انالیسس کرو، تاکہ نیگیٹو اور پازیٹیو سائڈ دیکھو، تاکہ تم اپنے لیے فیصلوں میں صفائی اور نفاست پسندی لے کر آؤ. اور دا 5ویں کوالٹی ایز آئی سیڈ، دیٹ از دی پاور آف فیتھ، جو سب سے زیادہ اسٹرانگ ہے. اس کو بلٹ اپ کرنا ہے. یہ کرو گے نا تو آپ کو اپنی منزل آسمانوں میں نظر آئی. نہیں سوچیے. تھینک یو. آپ لوگ ہیں کوئی سوال ہے کسی کا؟ صرف ایک سوال لیٹ ہو. جی حماد صاحب کے ساتھ تھوڑا سا بولیں. آ جاؤ.